حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین. سمجھ گئے اور جیب میں سوراخ کر کے وہ جاسوس آیا تھا کہ اگر نعوذ باللہ نبی اللہ بچ کے بھی ان کی تلواروں سے نکل بھی جائیں تو اس کی جیب کی جو سوراخ ہے اس کی جیب میں پڑا ہوا وہ جو بھی انہوں نے گندم جو رکھا تھا وہ راستہ بتا دے کہ نبی جا کہاں رہے. ایسے تو غار حرا تک نہیں پہنچے تھے ہے نا. وائی فائی یا سگنلس تو نہیں تھے کہ اگر ہم لوگ کھولیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب کہاں ہے اس وقت ہے نا یہ صلاحیت جب کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا جو موبائل جس نے اب استعمال کیا وہ اس وقت کہاں ہے کس ایریے میں. اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ تو ہوا تھا کہ بات وہاں تک پہنچی اور اللہ نے بچانا تھا بچانا تھا. تو نبی غار میں گئے اور مکڑی نے بڑا گھندار جالا بنا, بڑا جالا نہیں گھندار جالا, اور کبوتر نے انڈے دے دیے. لڑکے سمجھ جائیں گے پر لڑکیاں بچیاں نہیں سمجھیں گے کہ کبوتر میں خصوصیت ہے, کہیں بھی انڈے نہیں دیتا, وہاں دیتا ہے جس جگہ کو محفوظ سمجھتا ہے. اور یہ اس وقت کا عرب جانتا تھا. جب تلاش میں پہنچے تھے تو کیا دیکھا کہ جالا ہے جو اس بات کی علامت ہے نہ کوئی آیا ہے اندر سے نہ کوئی گیا ہے. اور کبوتر کے بچے انڈے دینے کی علامت اس بات کی تھی کہ مطلب کافی عرصے سے یہ ویرانہ ہے, یوں انڈے دے دیے. اللہ کی تدبیریں دیکھیے ذرا, جب بچانا چاہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو کوئی حسین کا بال توڑ سکتا تھا. یہ چاہت خدا تھی کہ خدا نے ایک ایسی قربانی زمانے میں رکھی جسے خود لقب دیا ذبیح اللہ, اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا. بڑا سخت جملہ ہے, ذبح ہونے والا. اگر آپ سمجھیں نا یہ چاہت خدا ہے اور اس چاہت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس عزاداری کو اس کے عزاداری کے ہدف سے ہمیں جنت تک لے جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام ذبیح اللہ بنے, اللہ کے راستے پہ ذبح ہونے والا. سمجھ رہے ہیں, میں سمجھا پا رہی ہوں اپنی بات. یعنی خدا کا مقصد تھا کہ ایک ایسی زمانے میں قربانی رکھی جائے کہ جس قربانی کی وجہ سے انسانیت میں انسانیت کو باقی رکھا جائے, انسان کو حیوانی خصلتوں سے پاک کیا جائے. کوئی ایسا ہو جو دین تک اپنی مظلومیت سے لوگوں کو اپنی طرف لے لے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا میں بات آگے بڑھاؤں. بچے بیٹھے ہیں, آج مولا حسین کو سب تحفہ دے رہے ہیں نا. پچھلے سال بھی مسجد پڑھی تھی میں نے تو بتایا, ذکر کیا تھا. کیا پڑھ رہے ہیں آج بھی؟ کون دے رہا, کیا دے رہا ہے امام حسین کو؟ کوئی تحفہ دیا؟ آج تو بچوں پہ پابندی ہے امام بارگاہ میں, لیکن مجھے خوشی ہے بیٹھے اور ایسو پیس سے بیٹھے. نہیں معلوم, بھول گئے. سورہ اخلاص ماشاء اللہ, ایک تسبیح 100 دانے والی. ہاں بیٹے آپ بھی سن رہے ہیں نا, ایک سب کو آتی ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص سب کو آتی نا, کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ ایک تسبیح پوری روزانہ امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرنی ہے. پورے دن میں تھوڑا تھوڑا, بڑے چھوٹے جوان تھوڑی تھوڑی ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ 10 دن اپنے مولا کو یہ تحفہ دیں گے کہ آپ بھی تو ہیں جو پرچم توحید کو اٹھائے ہوئے ہیں, تو 11ویں دن سے امام حسین سے آپ کو تحفے ملنے شروع ہوں گے. اور میرے مولا بڑے نوادرات دیتے ہیں, جو کسی کے پاس سننے کی صلاحیت نہ ہو وہ آپ کے پاس آئے گی. جو آنکھ دوسرے کی دیکھ نہ سکے وہ آپ میں دیکھنے کی صلاحیت آئے گی. جو دل کسی کے درد کو محسوس نہ کر سکے, اس فرش پر امام حسین کو تحفہ دینے کی وجہ سے پروردگار اسے درد سے آشنا کرے گا. جیسے میں بس ایک بات بتاؤں,
بات روک رہی ہوں. ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ کو مجلس میں رونا نہیں آتا تھا. بیٹے آپ کی توجہ چاہیے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے رونا نہیں آتا تھا, مجلس نہیں سمجھ میں آتی تھی نا, تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ سب رو رہے ہیں, بوڑھے زیادہ رو رہے ہیں, ہم سے بڑے والے بھی رو رہے ہیں, اور ہمیں تو رونا ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا. بیٹھے ہوئے آگے ہی ہوتے تھے پر رونا نہیں آ رہا ہوتا تھا. پتہ ہے کیوں نہیں آتا؟ چھوٹے بچوں کو رونا کیوں نہیں آتا؟ وہ اس منظر کو سمجھ نہیں پاتے. میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو. اللہ نے آپ کو بھائی دیا ہے, بھائی ہے, اللہ نہ کرے ابھی پتہ چلے اس کی طبیعت بہت خراب ہے, مما کہے کہ دعا کرو بھائی جا سکتا ہے. تو جب آپ جو دعا کریں گی نا رو کر, وہ ایک بہن کا درد ہوگا. کبھی یہاں بیٹھے ہوئے نا امام حسین کو بہن بن کر روئیے گا, آئے گا رو. چھوٹے بچے ہیں نا, بابا ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں. اللہ سب کے بابا کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے اگر بابا کو کبھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, اب بابا بیمار نہیں پڑتے, اللہ کبھی کسی کے بابا کو بیمار نہ کرے. ہم بیمار پڑتے ہیں کیسے گود میں لے لیتے ہیں, کیسے ہمیں چیزیں دلواتے ہیں, کیسے ہم سے ہمارے سے باتیں کرتے ہیں, کیسے ہمارے بال آتے ہیں ماتھے پہ تو ہمارے بابا ہٹاتے ہیں, کیسے ہم پہ دست شفقت رکھتے ہیں, کیسے ہمیں ہمارے کندھوں کو کہ شاباش ماشاء اللہ. لیکن جب کبھی بابا بیمار پڑ جاتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے, ہمارا دل گھبراتا ہے, ہم ڈر جاتے ہیں. کیا بابا کو کبھی آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا بابا مما بابا ٹھیک تو ہے نا. جس دن آپ اپنے بابا سے سچی محبت کر کے اس مجلس کے فرش پر بیٹھیں گے, اس دن آپ سکینہ کے درد کو سمجھ پائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ غم حسین میں عمروں کی ضرورت نہیں رونے کے لیے, درد دل ہونا چاہیے حسین کے مصائب کو سمجھنے کے لیے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آج آپ کا, لیکن میری گفتگو کیا چل رہی ہے, اور میں آپ سے انشاءاللہ زندگی رہی تو روز بات ہوگی تو میں اپنا موضوع بھی واضح کر دوں. میرا موضوع ہے اخلاص اور انصاران حسین. اخلاص سمجھتے ہیں؟ اخلاص سمجھتے ہیں؟ ہم امام حسین سے کتنا خلوص رکھتے ہیں, اور امام حسین کے جو انصار تھے ہم نے ان میں جو خلوص دیکھا تو اس خلوص کی وجہ سے ہم اپنے وقت کے امام سے کتنے پرخلوص ہیں. یہ میرا موضوع ہے. میں روز اگر آئی صحت مند رہی تو میں اسی موضوع پہ آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ. کیا بات کہاں تک پہنچے تھے ہم آپ, کہ امام حسین کو اللہ نے ذبیح اللہ کہا, خدا کے نام پہ ذبح ہونے والا, اور خدا نے ان کی شہادت کو, ان کے ذبح ہونے کو ایک ایسی علامت رکھا کہ جو دلوں کی گرمائش کا سبب ہے. میں مثال دوں, بچے بڑے غور سے سنیں. ایک دن امام حسین بہت چھوٹے سے تھے, اور مولا علی امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھا. اکثر مما کہتی ہے نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک, بابا کہتے ہیں نا میرے پیارا, میرا چندہ, میرا چاند. لوگ اپنے بچوں کو ایسے ہی پکارتے ہیں نا, میری لاڈلی, میری پیاری, میرا پیارا, میرا منا, ایسا کہتے ہیں نا. سنیں, کیا مولا علی اپنے بچوں کو ایسے پیار نہیں کرتے؟ کیوں, حدیث قصہ میں جناب فاطمہ زہرا جو آتا رہا کیا کہتی نہیں, کہ جب حسن آئے تو کہا اے راحت جاں, جب حسین آئے تو کہا اے میرے دل کی ٹھنڈک, کہ میری آنکھوں کی اور رسول اللہ نے بھی اسی طریقے سے مخاطب کیا. دیکھیں نا, یہ عربوں کا اسٹائل نہیں ہے. سب ماں باپ اپنے بچوں پر ایسے ہی شفقت محبت, میری پیاری, میری لاڈلی, میرا پیارا, میری پیاری. اب مولا حسین بیٹھے ہیں, بابا بھی بیٹھے ہیں امیر المومنین. بڑا گہرا جملہ میرے مولا نے کہا امام حسین کو دیکھتے ہوئے, کہا اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو. اس جملے پہ بڑا توجہ. اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو. اب میں مومن پہ بات نہیں کر سکتی, مجھے مختصر بات کرنی ہے. اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو. کوئی اپنے بیٹے سے ایسی بات کرتا ہے؟ کسی کی مما نے, بابا نے ایسا تو کبھی نہیں پکارا, لیکن جو ایسا ہوگا اس کا بابا اسے ایسے ہی تو پکارے گا. امام حسین بہت چھوٹے سے کہتے ہیں بابا میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو. کہا ہاں حسین, تم ہر مومن کی آنکھ کے آنسو.
اس آنسوؤں سے ہی خدا نے ہمارے لیے اہتمام جنت کیا، انتظام جنت کیا ہے۔ یہ آنسو ہمیں جنت تک لے جائیں گے، یہ آنسو ہمیں اپنے امام تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ جن کے ہم سوگوار ہیں۔ عجیب و غریب حالات زمانے کے اس وقت ہوئے ہیں، پوری دنیا میں عجیب سی ہلچل ہے، افراتفری، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ حقیقت بھی ہے، کچھ خوف زیادہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے حقیقت ہے، لیکن ڈرے نہیں اس سے، اس بیماری سے، اس مرض سے ڈرے نہیں۔ اس میں مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور صحتیاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ڈرے نہیں، لیکن جو اس میں احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس پہ پورا عمل کیجیے۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ ماشاءاللہ صبح فجر پہ پہلی مجلس پڑھی تھی ہم نے، وہ وقت ہے اور یہ وقت ہے، لوگ ہیں مرے ہم لوگ اس دوران بھی ہیں، سویم بھی ہوئے، 40ویں بھی ہوئے، پر جو شان حسین کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے۔ ہم رک پاتے اگر روکا جاتا، پتہ تھا کہ رکیں گے نہیں، لیکن ہم بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ احتیاط اپنی جگہ اور غم حسین اپنی جگہ۔ مختصر بات کروں میں، بات آ گئی یہاں تک کہ امام حسین اللہ کے نام پر ذبح ہوئے، یعنی اللہ نے اس حادثے سے مردہ روحوں کو زندہ کرنا تھا، زمانوں میں رمق کو باقی رکھنا تھا، دلوں میں حدت کو رکھنا تھا قول رسول، تو یہ سانحہ پیش ہوا، اور اس قدر خوبصورتی سے امام حسین نے اپنے وعدے کو نبھایا ہے کہ زمانے سے زمانہ اور قیامت تک لوگ حسین کو نہ بھلا پائیں گے، کہ کوئی ایسا بھی عاشق پروردگار تھا، کوئی ایسا بھی عاشق پروردگار ہے۔ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا، چھٹے امام سے سوال کیا، اچھا چھٹے امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب بنو امیہ دم توڑ رہی ہے حکومت اور بنو عباسی آ رہی ہے، اچھا اب تک چھٹے امام کے زمانے تک علی نام نہیں رکھتے تھے، بڑا بغض تھا، فاطمہ نام نہیں رکھتے تھے۔ بھائی عجیب بات ہے، میں بچوں سے یہ بات بتاؤں، بڑے تو جانتے ہیں، اسلام میں پہلا نام فاطمہ تو نہیں رکھا گیا تھا، رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ پہلی دفعہ تو نہیں رکھا گیا تھا، نہیں، مولا علی کی والدہ کا نام، یعنی اس کا مقصد ہے یہ نام جو تھا پہلے سے موجود تھا زمین پر، فاطمہ۔ تو کیا وجہ رہی کہ چھٹے امام تک نہ علی نام رکھنے دیتے تھے نہ فاطمہ؟ دشمن کو بھی پتا تھا کہ فاطمہ کا مطلب ہے بچانے والی، چھڑانے والی، بہت ہوں گی فاطمہ، پر دنیا میں ایک ہی ہے فاطمہ علی کی بیوی کہ جو بچائے گی بھی اور چھڑائے گی، اس نام پہ پابندی تھی چھٹے امام تک۔ صلی نام نہیں رکھتے تھے، اور جب جس دور میں نام نہ رکھا جا رہا ہو وہاں کربلا جانا اتنا آسان ہوگا؟ ایک گروہ کربلا گیا، بہرحال میں اس پہ کل بات کروں گی، ابھی تو میں چھٹے امام سے ایک راوی کا سوال کہہ رہی ہوں۔ ایک راوی نے چھٹے امام سے سوال کیا، فرزند رسول کوئی مر جاتا ہے تو تب رویا جاتا ہے، لیکن یہ کیا، آپ کے جد حسین کو لوگ پہلی محرم سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بتا رہی ہوں حالات اس وقت کے کہ نہ نام علی ہو نہ فاطمہ ہو، آزاداری تب بھی تھی، توجہ ہے،
عزاداری تھی تو کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا نا کہ جب مرتے ہیں تب روتے ہیں، پر آپ کے جد حسین کو لوگ پہلی محرم سے رونے لگ جاتے ہیں؟ چھٹے امام نے کہا ہاں۔ اچھا میں ایک جملہ اور کہوں، کہا کہ ہر میت کی زینت ہوتی ہے، میت کی زینت ہوتی ہے، وہ میت جسے نام بھی نہیں رہا۔ ابھی آپ مجھے میرے نام سے جان رہے ہیں، اگر میرے مرنے کی خبر آئے گی تو یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ نوشی کہاں ہے، سوال کیا آئے گا؟ میت کہاں ہے؟ مرتے ہی انسان سے جو پہلی چیز لے لی جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے۔ اب مرے ہوئے جس کا نام بھی لے لیا گیا، جو اس کی نام ایک پہچان تھی، بھلا اس کی زینت کیا؟ کیا ہر میت کی ایک زینت ہوتی ہے؟ پوچھا گیا کیا میت کی زینت اس پہ گریہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑی بے رونق وہ میت ہوتی ہے، جب اٹھتی ہے نا کوئی یہ نہیں کہتا بابا امی یا باجی نہ بھیا، اور خاموشی سے میت اٹھ جاتی ہے، تو وہ میت پہ رونق نہیں ہوتی ہے۔ اور رونق کب لگتی ہے؟ کہ جب عزیز پیارے کوئی بہن کہہ کے، کوئی بیٹا کہہ کے، کوئی باجی، کوئی بھابھی، کوئی دادی، کوئی نانی کہہ کے آواز اٹھتی ہے نا، تو جو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں نا ان کے دل میں بھی نرمی آتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے ان کے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ اب راوی کیا کہہ رہا ہے کہ مرنے والے کو میت کے دل روتے ہیں، آپ کے جد حسین کو لوگ پہلی محرم سے رونے لگ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اب میرے سوال کا جواب دیں، میت کا زینت رونا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جسے حسین پہ رونے کی وجہ سے زینت مل جاتی۔ امام جعفر صادق نے اس کی وجہ بتائی۔ چھٹے امام نے کہا کہ جب پہلی محرم ہوتی ہے نا تو جبرائیل زمین پر آتے ہیں۔ میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا۔ جبرائیل زمین پر آتے ہیں اور آ کر امام حسین نے جس کرتے میں جام شہادت نوش کیا ہے وہ کرتا آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ اور آیت اللہ نور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، خصائص الحسین جلد 2 سے بتا دیں، نور اللہ شوستری کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کا کرتا پر زخم کو گنا گیا تو کہنے لگے کہ اگر دیکھیں ایک تیر اپنے اندر کچھ تو حدود رکھتا ہے، تلوار اگر وار کرے تو ایک کٹ کچھ تو ناپ ہوتا ہے، نیزہ بھی جب لگتا ہے تو کچھ اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اتنے حصے کو اس نے زخمی کیا۔ کہا جب امام حسین کے کرتے پر زخم کو گنا گیا نا تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے، اگر تیر، نیزے اور تلوار اور برچھیوں کے زخموں کو گنا جاتا تو پتہ چلتا کہ حسین کا ہر زخم کئی بار زخمی کیا گیا۔ میں سمجھا پائی جملہ؟ میں سمجھا پائی کہ حسین زخمی نہیں تھے، زخموں پہ زخم لگے ہیں حسین کو۔ وہ خون آلود کرتا جبرائیل آسمان پہ لے جاتے۔ کون راوی؟ چھٹے امام بتا رہے ہیں۔ جب وہ کرتا آسمان پہ جاتا ہے تو ہمارے ہاں پرچم کشائی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی تو 29 سے ایسا ہوتا ہے، 28 سے، تو بطور پرچم وہ کرتا حسین کا آسمان پہ لگا جاتا ہے۔ جب فرشتے اسے دیکھتے ہیں تو ان پہ گریہ طاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام زمانے میں پہلی محرم سے ہمیں حسین کا سوز نظر آتا ہے۔ اور عزیز، پورا سال ایک طرف اور یہ 10 دن ایک طرف، اور پورے 10 دن ایک طرف اور روز عاشور ایک طرف۔ بہت مظلومیت میں حسین
हुसैन इस दुनिया से गए, बहुत मजलूम, कितने मजलूम थे हुसैन, कि नाना के मदीने को छोड़ रहे हैं, जिस कब्र की मुजावरी ता हयात करना चाहते थे, वो हसन और हुसैन कि जो हसन के जाने के बाद भी हुसैन से जुदा ना हुए, आज उस चाहने वाले भाई की कब्र को छोड़कर हुसैन जा रहे थे। वो कब्र फातिमा जो बज़ाहिर तो दिखाई नहीं देती है, उस कब्र की मुजावरी हुसैन करते थे। इस कब्र का छोड़ना हुसैन के लिए मुहाल था, पर हुसैन मदीना छोड़ रहे थे। और जब लोगों ने पूछा क्यों ये सफर करते हैं, इस गर्म मौसम में ये ज़हमत क्यों करते हैं, तो कह रहे थे हुसैन नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। 28 रजब सन 60 हिजरी में ये सफ़र हुसैन शुरू हुआ है, और आज 2020 आज भी सफ़र हुसैन नहीं रुका, आज भी हुसैन सफ़र में है। 3 शाबान को मेरे मौला खाने काबा पहुँचे, और मैं सोचती हूँ कि जब हुसैन काबा पहुँचे होंगे ना, तो काबे ने कहा होगा हुसैन मैं हर मुसलमान हर मोमिन का मकसूद हूँ, हर मोमिन मेरे गिर्द तवाफ करता है, लेकिन हुसैन आप वो है कि काबा जिसका तवाफ करता। लेकिन इमाम हुसैन रोज़े यौम तराविया 8 ज़िलहज हज को उम्रे में बदल दिया। मैं चंद दिनों पहले एक किताब पढ़ रही थी, उस किताब में था, हम समझते हैं ना, मेरे मौला हुसैन ने कहा, शब आशूर कहा था कि मुझे नमाज से इश्क है। इमाम हुसैन को एक चीज़ और थी जिससे इश्क था, वो था हज। 2 चीज़ों से हुसैन बहुत मोहब्बत किया करते थे, नमाज और हज। जो आशिकी हज हो और मौसम हज हो। आप कितना गिड़गिड़ा रहे थे, मौला मुहर्रम आ रही तो बाबा से निजात दे दीजिए, क्योंकि आप मजलिस के आशिक हैं, हुसैन हज के आशिक। जब एहराम को खोला होगा, हज को उम्रे में बदला होगा, इस आशिक के दिल की कैफियत। काफिला चला और चलता हुआ एक मंजिल पे आके रुका। औरतों को नहीं पता कि इस वक्त मर्द क्या कर रहे हैं, बस काफिला रुका है। अभी महमिलें से औरतों को उतारा नहीं गया है, अभी ख़वातीन को पता नहीं कि आगे जाना है या यही पड़ाव पड़ जाना है। ऐसे वक्त में ज़ैनब ने फिज़ा से कहा, बेकरार होके जा मेरे माजाही को बुला ला, मेरे भाई को बुला ला। इस कदर दर्द की शिद्दत थी ज़ैनब की गुफ्तगू में कि फिज़ा गई और कहा, ऐ आका हुसैन, ज़ैनब मुस्तरिब है। मेरे मौला उस वक्त जिस काम में भी मशगूल थे सब तर्क किया और बहन तक जल्दी पहुँचे। जब पहुँचे तो क्या देखा कि ज़ैनब इस्तराब की हालत में कह रही हैं, ऐ मेरे भाई हुसैन, ये कैसी ज़मीन है, इतना तवील सफ़र किया पर किसी ज़मीन की खाक मेरे चेहरे पे नहीं आई। भाई यहाँ आते ही मेरे दिल की कैफियत बदल गई। भाई किसी बीवी के रोने की आवाज़ आ रही है, बस इतना सुनाओ। इमाम हुसैन ने कहा, ये ज़मीन क़यामत तक के लिए हुसैन की क़यामगाह
बरलहा बहक के पंजितने 5 चारदाय मासूमीन हम सब के गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए, हमें वाजिबात अता करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बूढ़ों हमारे बच्चों को परवरदिगार सेहत अता फरमाए। ऐ परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सबूर में ताजील फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मोमिनात, जो हमने मौजू लिया है, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि ज़ियारत आशूरा में सजदे में जब जाते हैं तो उसकी आखिर की 2 लाइनें ज़रूर पढ़ के आइएगा तर्जुमे के साथ, ताकि कल जब आपसे गुफ्तगू हो तो मुझे बात करने में लुत्फ़ आए। आखिर सजदे की आखिर के 2 जुमले कुछ असहाब के बारे में, और हमारा मौजू क्या है? इखलास और अंसारानी हुस्न। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात।